بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کے احکام، اس کے متعلق کچھ سوالات ہیں، تو یہ ہوا اس کے جوابات عرض کر دیے جائیں۔ ایک سوال آیا ہے، کیا غیر مسلم کے انتقال کی خبر سن کر انا للہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے گھر جا سکتے ہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ غیر مسلم کے انتقال پر بھی انا للہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے گھر جا کر تعزیت پیش کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ ان کی خاص مذہبی رسومات میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ مرنے کے بعد جنازہ تیار ہونے تک میت کے پیر کس سمت میں رکھنے چاہیے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ میت کا سر شمال کی طرف کیا جائے اور جنوب کی طرف پیر کیے جائیں، اور چہرہ قبلے کی طرف کیا جائے، اور اسی طرح رکھنے کا عام معمول ہے اور یہی مناسب ہے۔ ایک سوال ہے کہ جنازے کی نماز کا مقصد میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے، اور جو شخص اس نماز میں شرکت کرے اسے ایک قیرات ثواب ملتا ہے، تو اس پر سوال یہ ہے، کیا جنازے کی نماز کے بجائے اگر گھر بیٹھے میت کے لیے دعائے مغفرت کر لیں تو کیا اس سے بھی مقصد پورا ہو جائے گا؟ اور شریعت میں جنازے کی نماز ادا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ وغیرہ میں 4 پہلو شریعت کی نظر میں رکھے گئے ہیں۔ اول یہ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، پیغمبر علیہ السلام نے اس کو مسلمانوں کے حقوق میں شمار فرمایا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ در حقیقت نماز پڑھنے والوں کی طرف سے مرحوم میت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عملی سفارش ہے، کہ یہ شریک ہو کر باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس مومن کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، تو گویا اس میں سفارشی پہلو پایا جاتا ہے۔ تیسری اہم بات اس میں یہ پیش نظر ہے کہ نماز جنازہ میں شرکت سے میت کے اہل خانہ اور متعلقین کی دلجوئی اور تسلی کا سامان ہوتا ہے کہ اتنے لوگ یہاں آ کر نماز میں شریک ہو رہے ہیں۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ شرکت کرنے سے خود اپنی موت کی یاد آتی ہے، تو تذکیر موت کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جنازے میں شریک نہ ہو اور گھر بیٹھے استغفار کرے تو استغفار تو ہو جائے گا، لیکن جو دیگر مقاصد ہیں وہ اس سے حاصل نہیں ہوتے۔ اس لیے آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو نماز جنازہ میں شرکت کرے، موقع ہو تو قبرستان تک جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز میں شریک ہو اسے ایک قیرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ قبرستان تک جائے اسے 2 قیرات۔ پوچھا گیا قیرات کتنا بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی کم سے کم مقدار احد پہاڑ کے برابر ہے، لہٰذا اپنا بھی بڑا فائدہ ہے، نیز اس میں میت کے بھی فائدے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 آدمی شریک ہوں اس کی مغفرت پکی، اور بعض روایات میں 100 کا تذکرہ ہے اور بعض میں 3 صفوں کا تذکرہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں ان کی بھی مغفرت کی بات ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بعض اموات کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، اس لیے ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اس کا قصد کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ نماز جنازہ میں کچھ لوگ چپل اتار دیتے ہیں اور کچھ لوگ چپل کے اوپر پیر رکھتے ہیں اور کچھ لوگ چپل پہن کر نماز پڑھتے ہیں، تو کون سا طریقہ صحیح ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر جوتا اور جگہ سب پاک ہو تو جوتا پہن کر بھی نماز جنازہ درست ہے، اور اگر جوتے کا تلا ناپاک ہو اور اوپر کا حصہ پاک ہو تو جوتا اتار کر اس کے اوپر پیر رکھ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اگر زمین پاک ہو تو جوتا اتار کر زمین پر کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، الغرض جیسا موقع ہو ویسا عمل کر لیا جائے۔
ایک سوال ہے کہ جنازے کی نماز میں سلام پھیرتے وقت کس وقت ہاتھ چھوڑنے چاہیے؟ بعض لوگ سلام پھیرتے ہی ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور بعض لوگ باندھے رکھتے ہیں، اور بعض دائیں طرف سلام پھیرنے پر دایاں ہاتھ اور بائیں طرف سلام پھیرنے پر بایاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان میں کون سا طریقہ صحیح ہے؟ جواباً عرض یہ ہے کہ ہمارے بعض اکابر نے اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ سلام سے پہلے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، یعنی سلام کے الفاظ ہاتھ چھوڑ کر کہے جائیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے احسن الفتاویٰ میں اسی کو ترجیح دی ہے، لیکن حضرت فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ اس میں دونوں باتوں کی گنجائش ہے، یعنی پہلے چھوڑ دیں تو بھی حرج نہیں اور اخیر تک باندھے رہیں تو بھی حرج نہیں، اس لیے اسے موضوع بحث نہ بنایا جائے تو بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال ہے کہ جس مسجد کی تعمیر کرنے سے پہلے ہی نیچے کا حصہ مکتب اور مدرسے کے لیے بنایا گیا تھا اور اوپر کے حصے میں نماز ادا کی جاتی ہے، تو جو نیچے کا حال مدرسے کے لیے بنایا گیا ہے جو شرعی مسجد کے حدود سے خارج ہے، یہاں نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اگر نیچے کا حال شروع ہی سے خارج مسجد رکھا گیا ہے تو اس میں نماز جنازہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ زید اور اس کی بیوی کے درمیان 8-9 سال سے بات چیت بند تھی، اب اسی درمیان زید کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی نے انتقال سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو تو میرے جنازے میں شریک نہ ہو، اب زید اس کے جنازے میں جا سکتا ہے یا نہیں، اور معافی کی کیا شکل ممکن ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس صورت میں زید اپنی مرحومہ بیوی کے جنازے میں جا سکتا ہے، اس بارے میں بیوی کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور معافی کی شکل یہ ہے کہ اس کے لیے کثرت سے دعائے خیر اور ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کو وہاں کی راحتیں عطا فرمائے اور بیوی کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ کیا نماز جنازہ میں سلام کے بعد امام صاحب الگ سے اجتماعی دعا کرا سکتے ہیں؟ اور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے اس طرح کی دعا کا ثبوت ملتا ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ نماز جنازہ بجائے خود دعا ہے، نماز جنازہ یہ خود دعا ہے، اس میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے اور تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کی دعا ہے، تو سلام کے بعد اثر نو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ دور نبوت اور دور صحابہ سے نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس طریقے پر اصرار شریعت کے خلاف اور قابل ترک عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔